اب یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ قیدی نمبر 804 کے ووٹ نہیں. یہاں وہ ایک تو وہ تانی ان کے سامنے ان کا حال تھا کہ دن میں اس وہ کوئی سوٹا شوٹا لگاتا ہے اور وہ اس کی بری عادت ہو جائے گی. اب سوٹا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں لگاتا اور کھڑا ہے اور ڈٹ گیا ہے. اب ان کو بہت پرابلم ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیا کیا کیس. سائفر میں نے کہا صفر. یہ لیں دوسرا کیس توشہ خانہ میں جو ڈیفنس ہے, جو صفائی کا بنیاد ہے, وہ کیس یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے, قیدی نمبر 804 ہے, اس کا ڈیفنس کیا ہے؟ اس کا ڈیفنس یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹل پریکٹس رہی ہے وہ مجھے دکھائیں. محکمانہ جو ایک طریقہ کار رہا ہے یہ لینے کا توشہ خانے سے, وہ دکھائیے, سامنے لائیں. جنیجو کے وقت سے اور شہباز شریف کے وقت تک سارا دکھائیں. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ان سے منحرف یا ان سے ہٹ کے ہوگی. اب وہاں توشہ خانہ میں جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تحفہ ہے, اگر میں نے لینا ہے تو اس کی قیمت طے کرنی ہے ایک کیبنٹ کی کمیٹی نے, اور اس پہ میں نے لے لینا. سر, عمران خان کے خلاف جیل ٹرائل جاری ہے سائفر کے کیس. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ سزا دینے پہ تلے ہوئے, کیونکہ سائفر ایک ایسا کیس ہے. اب میں یہ آپ نے پوچھا ہے تو بتانا ضروری ہے, اور قانون کے مطابق جو قانون کی تشریح اس پہ ہونی چاہیے. سائفر صفر ہے. سائفر کیس یہ سب سے ہی کمزور اور صفر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک خط ہے, وہ ایک خاص زبان میں آیا ہے, اور وہ آیا ہے آرمی چیف کو بھی گیا ہے, ایئر چیف کو بھی گیا ہے, اور وہ پرائم منسٹر کو بھی آیا. اب اصل میں اس کا مخاطب آرمی چیف تھا, جو ہمیں بعد کے واقعات سے پتہ لگتا ہے صاف. سائفر صفر ہے, یہ میری بات یاد رکھیں. صفر کیوں ہے؟ کہ اب وہ ایک خط ہے. فرض کرو وہ فرانسیسی زبان میں آتا, فرض کرو فارسی میں آتا, جرمن زبان میں آتا, وہ ایک خط تھا. اس میں سیکرٹ کیا ہے؟ اصل دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ کیا اس میں کوئی سیکریسی بھی ہے, یا اگر امبیسڈر لکھے سائفر کی زبان میں, پر کہہ کہ جی کل رات میں گیا ہوں اور میں نے شاپنگ کی ہے اور 2 جوتے کے جوڑے لیے ہیں اور ایک ایمبیسی کے لیے صوفہ لیا ہے, وہ سائفر میں ہو. خط کے مندرجات کیا ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. اس سائفر میں لکھا کیا ہے؟ اس سائفر میں کہا ہے کہ مجھے سفیر امریکہ میں, پاکستان کے سفیر کو ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خارجہ آفس کے, امریکہ کے خارجہ آفس کے بڑے سینئر بندے ڈونلڈ رو نے مجھے یہ کہا ہے. اور یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ آبویسلی یہ خط مخاطب کون ہے؟ آگے آرمی چیف, کہ اس کو کہا ہے کہ اگر آپ کل ووٹ آف نو کانفیڈنس 10 اپریل کو اپنے وزیر اعظم نواز شریف کو نہیں ہٹاتے تو ہم معاف نہیں کریں گے. بھئی آپ نے کس بات کا معافی ہم نے مانگنی ہے آپ سے؟ کس بات کی؟ امریکہ سے کیا معاف نہیں کرو گے؟ ہماری گورنمنٹ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھلے ہی لگ گئی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا. یہ قومی ایشو ہے, یہ پارٹی کسی کا نہیں, سب پارٹیز کا ایشو ہے کہ امریکہ کا ہے اور ہم یہاں ہٹائیں اپنے وزیر اعظم کو. اب یہی نہیں, آپ اس میں دیکھیں ایک بات کہ سائفر کے جو مندرجات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے خود بنا دی ہے, کوئی اس میں کی ہے فورجری کی ہے, اس میں کوئی اضافی یا کچھ کاٹ, یہ نہیں کہہ رہے سائفر درست ہے. وہ جو
نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی ہے، اس کے پاس ایک دفعہ جاتا ہے جب عمران خان اس پہ صدارت کر رہا ہے، دوسری دفعہ جاتا ہے جب شہباز شریف صدارت ہے. دونوں مرتبہ وہ نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی کہتی ہے کہ یہ بالکل درست ہے، جو یہ کانٹینٹس ہے. یہ اس نے کہا ہے ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کو، اور کیوں کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کرو امریکہ سے، فارن آفس کو ڈیمارش دو. اب جب آپ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سائفر میں جو کچھ سفیر نے لکھا ہے وہ درست ہے. اب بات یہ ہے کہ مندرجات کیا ہے، کانٹینٹس کیا ہے. سائفر میں کوئی نیوکلیئر سیکرٹ دے دیا ہے، کوئی میزائل ٹیکنالوجی کا کوئی خاص راز دے دیا ہے. اگر دیا ہے تو پہلے تو سفیر نے دیا ہے جس نے ادھر لکھا ہے. اب ایسی کوئی بات نہیں. سائفر میں صرف یہ ہے کہ جی ہمیں امریکن ایک ہائی لیول افسر نے یہ کہا کہ عمران خان کو اٹھاؤ، اور آج ہی اٹھاؤ. 9 تاریخ کو کہہ رہا ہے 10 تاریخ کو اٹھاؤ. اب کس طرح پتہ لگتا ہے کہ اس میں آرمی چیف وہی یہ باجوہ صاحب، آرمی چیف جمشید باجوہ، قمر جاوید باجوہ، یہ آرمی چیف کے نام بھی اتنی جلدی بھول جاتے ہیں جب یہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ پتہ نہیں سوچ کے بندہ کہتا وہ تھا مرزا اسلم بیگ تھا. تو یہ اب وہ قمر جاوید باجوہ نے ذمہ داری لے لی. کس سے؟ کہ کیا کہ آج ہی اس کے خلاف ووٹ کریں. اب قمر جاوید باجوہ نے چونکہ ذمہ داری لی تھی، تو جب کچھ وہ سوری جو اپنا قاسم سوری جو اپنا ڈپٹی چیف اسپیکر تھا، اس نے جب اس کو لہرا کے اور ختم کر دیا کانفرنس موشن کو، 5 جج وہاں پہنچ گئے بشمول چیف منسٹر کے، چیف جسٹس کے. آدھی رات کو بر صغیر میں کوئی ہائی کورٹ کا جج بھی اس طرح نہیں پہنچا جس طرح پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے جج وہاں پہنچ گئے. اب کون ان کو طلب کر سکتا تھا؟ کون ان کو کہہ سکتا تھا کہ وہاں آئیں اور یہ کریں، بچائیں، اس کو ختم کریں، آج ہی کریں. ہم نے ووٹ دے کے اور وہ اطلاع دینی ہے امریکنوں کو کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا. وہ باجوہ کر سکتا تھا، وہ شہباز شریف نہیں طلب کر سکتا، وہ عمران خان نہیں طلب کر سکتا. کوئی کر سکتا تھا تو باجوہ کر سکتا. دوسری بات، وہاں ایک قیدیوں کی گاڑی بڑی ساری پہنچی ہوئی تھی. قیدی کون سے لینے تھے؟ اگر قیدی لینے تھے تو MNA جو ان کی بات نہ مان رہے ہوتے ان کو لینا تھا. اب پریزنر وین کو سپریم کورٹ تو نہیں منگاتا. پریزنر وین کو ابھی فیصلہ کیے بغیر پہلے، اور وہ MNAs کو گرفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریزنر وین بنا لے. نو، یہ بھی باجوہ نے کیا تھا. یہ 2 کام کہ ججوں کا لپک کے وہاں پہنچنا، ٹائیاں شائیاں لگا کے، کالی یونیفارم پہن کے، اور بینچ بنا لینا، اور پریزنر وین کا بھی وہاں آنا، یہ ثابت کرتے ہیں، یہ ثبوت ہے کہ یہ ایشورنس باجوہ نے دی تھی امریکنوں کو. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش رو جو کر رہے ہیں، پیش رو ہوگا نا بعد میں آنے والے کے، پیش رو جو کر رہے ہیں سکسیسر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ امریکہ ہمارا، ہم آپ کے بڑے حمایتی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراج ہم نے آپ کے کہنے پہ صرف اتارا نہیں ہے اس کو، ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا، ہم نے کیمرے لگا دیے اس کو. یہ کیا یہ حکومت ہے؟ وزیر اعظم، ایک نگران وزیر اعظم، ان الیکٹڈ وزیر اعظم، وہ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا. حیرت تو اس بات کی ہوتی کہ کاکڑ اپنے آپ کو
सच मुझ का वजीर आजम समझना शुरू हो। ये भी बड़ी तकलीफ की बात है, पर वो मदे कर रहे जो भी जितने कर रहे हैं उसे। ये इस बात से ये जो साइफर का जो मैंने कहा सिफर है, साइफर सिफर है, पर फिर भी ये पूरा जोर लगा रहे हैं, और जोर ये लगा रहे हैं जो अपनी भी जिसका कोई ताल्लुक कानून और आइन से नहीं। साइफर के मंदरजात क्या है? साइफर के मंदरजात है कि ये हमें इस अफसर ने ये कहा, हम उसको तस्लीम करते हैं कि ये कहा है, हम एहतजाज करते हैं कि कौन हो तुम अमेरिका वालों ये कहने को, और फिर हम कहते हैं माई बाप, उसको हटाया ही नहीं, उसको पिंजरे में बंद कर दिया, कैमरे लगा दिए। अब इसमें जो यही एक हमारी जिल्लत की बात है कि हम दुनिया कह के ये इतने झुके हुए हैं अमेरिकियों के आगे।